حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے تو دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا، توکل علی اللہ جیسے اوصاف سے آپ علیہ السلام کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج بھی عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے۔ حق تعالیٰ نے اسی وصف کی وجہ سے قرآن پاک میں ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ گویا صبر کا لقب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو نعم العبد، ایوب علیہ السلام بہت اچھا بندہ تھا کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم نبی کو جن القاب و خطاب سے نوازا، اس کے مقابلے میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کے صحیح حالات معلوم کرنا دشوار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے ایک فرد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ علیہ السلام بڑے غریب پرور اور مہمان نواز تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ملی تھی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 4 صورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ غیب سے ندا آئی، اے لئن ایوب میرا صالح اور شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر کیوں نہ کرے؟ اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لے تو ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا، پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کروا دیے۔ شیطان خود گوالی کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ شیطان مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا، آپ علیہ السلام نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمعی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان لعین مخزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا اور اس طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ شیطان نے مکان ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر جم بھاگ ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھر بھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان نے کہا، یا خدایا، اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔
پروردگار عالم نے فرمایا، بغیر زبان، دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا ہے، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان جادوگر کی صورت میں آیا اور آپ علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ اس کی حرارت سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ انہوں نے کمر بستہ ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کر دی۔ آدھی مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دیتی اور آدھی مزدوری پر اپنا وقت گزارتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا، تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس کے نکاح میں دے دوں گا اور تجھ کو اعلیٰ مقام تک پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کی طرف التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے، وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں میں مت آنا۔ ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا، اس بیماری کا علاج گوشت خوک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے۔ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا، اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یاد کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے کہ ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، انہوں نے فریاد تک نہ کی تھی۔ 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ ہاں، آپ علیہ السلام کے 2 مخلص دوست صبح و شام خیریت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لایا کرتے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی بڑی نافرمانی کی ہے، 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہیں اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس دوسرے نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے رنج ہوا اور کہنے لگے، میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ جب 2 بندے آپس میں جھگڑتے، میں دیکھتا دونوں خدا کو درمیان میں لاتے، تو مجھ سے یہ دیکھا نہ جاتا کہ خدا تعالیٰ کے عزیز نام کو اس طرح یاد کیا جائے، کیونکہ 2 میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، تو میں اپنے پاس سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا، خدا کے نام کی بھی ادبی نہ ہو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے، بلکہ پیشاب پخانے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ اٹھاتی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نہ تھیں تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خدا بند کریم کے دربار میں اپنی صحت کے واسطے دعا کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی فریاد کو منظور فرما لیا، جیسا کہ ارشاد ہے، پس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اہل اس کا، اور اپنی رحمت سے اتنا ہی اور دے دیا، اس لیے کہ عابدوں کے لیے یادگار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ پاک کے دربار میں دعا کی، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔
پاؤں لگتے ہی وہاں سے ایک چشمہ ابلنے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا اس کا پانی پی لو۔ جب پاؤں مارے تو 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک نہانے کے واسطے اور دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب جاتی رہی، ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجا کی، یا الہی تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئیں تو اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام عمدہ لباس پہنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو چلے گئے تھے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ مریض شوہر تو کہیں نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے۔ وہ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ کے نبی جو دکھ درد میں مبتلا تھے، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو آپ جیسے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ نے فرمایا، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا، خدا کا فضل آ گیا اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی 2 کوٹھیاں تھیں، ایک گیہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے۔ پروردگار عالم نے 2 ابر بھیجے، ایک سے سونا برسا اور ایک سے اناج برسا۔ وہ دونوں کوٹھیاں اناج سے اور دوسری سونے سے بھر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تجھے غنی اور بے پرواہ نہیں بنایا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں خدایا، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ بس پروردگار عالم نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائیں، اور اولاد بھی آپ کو دوبارہ عطا فرما دی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا کی۔ مردہ اولاد بھی خدا نے دوبارہ زندہ کر دی اور اتنی ہی مزید اولاد عطا فرمائی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر، استقلال اور رجوع اللہ اور تواضع اور انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا بدلہ انجام کشادگی ہے، راحت اور رحمت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں ایک دن ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کے لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائیں، تو اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور بعض روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا میرے سے سمجھے۔ اور بعض کے نزدیک یہ کہ شیطان نے شراب، گوشت، خنزیر وغیرہ ناجائز چیزیں سبب شفا بتائیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی۔ بہرحال اب قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کر رکھی تھی۔ اس لیے رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کے ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ یہی دستور خداوندی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہوں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر شاکر پائے گئے، اور خداوند فرماتا ہے، آپ کے دل میں ہماری سچی محبت تھی، وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم سے لو لگائے رکھا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پروردگار عالم ارحم الراحمین اس کے لیے چھٹکاری کی صورت نکال دیتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ
ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔